عن سبیلہ، بے شک اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کے سبیل سے بھٹکا ہوا کون ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف صاحبان جی وقار خداوند، میں روزانہ یہ آپ کی خدمت میں بار بار یہی بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بنایا ہوا کوئی بھی انسان جہنم میں چلا جائے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ جسے بھی انسان بنایا ہے وہ جنت میں جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی سبیل پر چلے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے رستے پر چلے۔ توجہ، ایک بات آ گئی ہے، اگر آپ توجہ کریں، ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اگر پہنچ گئی تو درست لیجیے گا کہ اللہ نے یہ نہیں کبھی چاہا کہ جسے اس نے جو ہے وہ انسان بنایا ہے وہ جہنم جائے، اس لیے اللہ نے جو انسان کے لیے جو چیز پسند کی ہے، بڑا خوبصورت آیت ہے قرآن کریم کی، فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور اسے تمہارے دل میں زینت دی ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے ناپسند کیا ہے کفر کو، فسق و فجور کو اور عصیان کو۔ اگر میری بات توجہ فرما رہے تو جو عجیب آیت ہے اور بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے کسے؟ ایمان، یعنی ایمان رکھو، اور تمہارے لیے مکروہ جانا ہے کفر کو، فسوق کو، عصیان کو۔ قبلہ چار چیزیں ہو گئی، ایمان، کفر، فسوق، عصیان۔ ان چار میں سے اللہ ایک کو پسند کرتا ہے، تین کو ناپسند کرتا ہے۔ مولا حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک کو پسند کرتا ہے، تین کو ناپسند کرتا ہے۔ اچھا، جسے پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان، اور جو ناپسند ہے وہ ہے کفر، فسوق، عصیان۔ تو اب وزن اس کا گھر جا کے بنا لیجئے گا کہ کفر، فسوق اور عصیان کس کس وزن پہ بیٹھتے ہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور تمہارے لیے مکروہ جانا ہے کفر کو، فسوق کو، عصیان کو۔ پھر کہہ رہا ہوں کفر، فسوق، عصیان، یہ تین مجھے پسند نہیں کہ کوئی کفر کرے، کوئی فسوق کرے، کوئی عصیان کرے، لیکن ہاں پسند تمہارے لیے ایمان کو کہا ہے۔ اللہ جانے اللہ نے یہ کفر، فسوق اور عصیان کسے کسے کہا، لیکن جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ وہ مجھے تو ایک ہی ملا کہ رسالت امام نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و تقوی۔ میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ تو اللہ تمہارے لیے ایمان کو پسند کرتا ہے، تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ تم صاحب ایمان ہو جاؤ۔ اور صاحب ایمان کب ہوگے؟ جب اللہ کی بنائی ہوئی سبیل پہ چلو گے، جب اللہ کے بنائے ہوئے صراط پہ چلو گے۔ اور میں جو حضرات مسلسل تشریف لا رہے ہیں، میں 2 دن سے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنہیں اللہ نے اپنی آیات قرار دیا ہے وہی اللہ کی سبیل ہے۔ توجہ نا صاحبہ، جو آیات الہی ہیں وہ اللہ کی سبیل ہے، وہ اللہ کا رستہ ہے۔ اور مسلسل 2 دن سے آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ایسا اصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق، کہ ہم ان قریب ان سے اپنی آیتوں کو چھپا لیں گے کہ جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها، اللہ فرماتا ہے اگر یہ میری ساری آیتیں بھی دیکھ لیں کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا، اگر یہ ہدایت کے رستے کو دیکھتے ہیں تو اسے اپنا سبیل نہیں بناتے، اسے سبیل نہیں پکڑتے۔ وَإِن یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا، اور اگر یہ گمراہی کو دیکھتے ہیں، گمراہی والے رستے کو دیکھتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اسے اپنا رستہ بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ ذالکا، جس بات کے لیے میں آج آپ کو زحمت دینا چاہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے ذالکا،
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا ہے۔ توجہ صاحبان، یعنی اللہ نے فیصلہ دیا، توجہ میں تو رکھیے گا، فیصلہ دیا کہ جو بھی اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، وہ کبھی سبیل الہی پہ نہیں آ سکتا۔ میری طرف دیکھے گا، یہ آتے جاتے رہیں گے، توجہ میری طرف رکھے گا۔ جو بھی اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے اسے کبھی سبیل الہی نہیں مل سکتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور جانتے ہو جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، پہلا اس کو جو سزا ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کبھی سبیل نہیں ملے گی۔ دوسری سزا اللہ کو فرمانے الذین کذبوا بآیاتنا اولئک حبطت اعمالهم۔ دنیا والوں یاد رکھنا، جس کسی نے میری آیات کی تکذیب کی، میری آیات کو جھٹلایا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے اعمال حبط کر دوں گا۔ حبط کا معنی جانتے ہیں نا آپ؟ حبط ایک ہوتا ہے حبط کرنا، ایک ہوتا ہے ضبط کر لینا۔ حبط اور ضبط میں فرق ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے اعمال ضبط کر لوں گا، توجہ چاہ رہا ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ حبط کر لوں گا۔ حبط اور ضبط میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کی ضبط کی جاتی ہے کسی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی جرم کی وجہ سے، تو اگر اسے اس جرم سے معافی مل جائے تو وہ شے واپس کر دی جاتی ہے۔ توجہ صاحبان، لیکن حبط کا مطلب ہوتا ہے سرے سے ہی مٹا دینا، ختم کر دینا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے کہا کہ میں ضبط نہیں کروں گا بلکہ حبط کر دوں گا، یعنی آیات الہیہ کی تکذیب اتنا بڑا جرم ہے جو کبھی معاف ہی نہیں ہو سکتی۔ جس تک میری بات پہنچ رہی ہے، یہ کبھی معاف ہی نہیں ہو سکتی۔ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ فرماتے کہ الذین کذبون بآیاتنا اولئک حبطت اعمالهم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری آیات کی تکذیب کرتے ہیں میں ان کے اعمال کو سرے سے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اعمال کا حبط کرنا کہاں ہوگا؟ جہاں آیات کی تکذیب ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قبلہ اللہ نے اس کا ایک مصداق قرآن میں دکھایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ نبی بھی اللہ کی آیت ہے، رسول بھی اللہ کی آیت ہے، تو اللہ نے فرمایا خبردار یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان خبردار تمہاری آواز کبھی میرے رسول کی آواز پہ بلند نہ ہونے پائے۔ اگر بلند ہو گئی اللہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال کو حبط کر لوں گا اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال مٹا دیے جائیں گے، حبط کر دیے جائیں گے۔ کب؟ جب تمہاری آواز میرے محمد کی آواز سے بلند ہو گئی۔ تو قبلہ بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ مذہب شیعہ کسی کا گستاخ نہیں ہے۔ ہم سے بڑا کوئی تحفظ ناموس صحابہ کرنے والا اس دنیا میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس نے محمد کے آگے کھڑا ہو کے میرے رسول کو نماز پڑھائی ہو۔ کیوں؟ اس لیے جو پیش نماز ہوتا ہے اس کی آواز ہمیشہ مقتدی کی آواز سے بلند ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے خبردار کبھی تمہاری آواز میرے محمد کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ اس لیے کوئی صحابی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو محمد کے آگے کھڑا ہو جائے، میرے رسول کو نماز پڑھائے، بلکہ یوں کہوں کسی صحابی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ محمد کا پیش نماز بن جائے۔ کیوں؟ جو محمد سے آگے بڑھ گیا اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو قبلہ کہنا یہ چاہتا ہوں جو محمد سے بڑھ گیا، ارے اس کے تو اپنی جو ہے صحابیت نہیں بچے گی، پیش نمازی خاک بچے گی۔ اللہ صلی علی محمد۔ متوجہ صاحبان، آیات کی تکذیب کرنے والے کی پہلی سزا اسے کبھی سبیل نہیں ملے گی۔ توجہ چاہو۔ اور دوسری سزا جو اللہ نے فرمایا سنو، دوسری سزا اس کی یہ ہے کہ اس کے اعمال حبط کر دیے جائیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور تیسری سزا کیا ہے؟ دیکھیں جو آیات الہی کا دشمن ہے
اس کی سزا کے میں نے پہلے اس کے نبی بھی آیت الہی ہے، نبی بھی سبیل الہی ہے. جو نبی کا دشمن ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن کو مجرم قرار دیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، مجرم قرار دیا، ملزم نہیں، مجرم قرار دیا. اس نے جرم کیا ہے جو میرے نبی کی دشمنی کرتا ہے. اور اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ لَمُنْتَقِمُونَ، اور اللہ فرماتا ہے مجرموں سے انتقام میں لوں گا. بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی جو آیات الہی، جو سبیل الہی کا منکر ہے، اس کا انتقام کون لے گا؟ بولو تو صحیح. مجھے احساس ہے میں باتیں مشکل کر رہا ہوں، کیونکہ عمومی باتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. میں کچھ ذرا ایک جہد تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا. مجھے احساس ہے باتیں مشکل ہے، لیکن اعتماد کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں پہ. اگر آپ تھوڑا تھوڑا بولتے آئیں گے تو میری حوصلہ افزائی میں کچھ کہہ پاؤں گا. اللہ فرماتا ہے کہ میں مجرموں سے انتقام لوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں، کن سے انتقام لوں گا؟ اور مجرم کون؟ جو آیت الہی کا دشمن، جو آیت الہی کا دشمن. ایک آیت اور سنتا جائے، فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. سورہ آل عمران اٹھائیے، پہلی آیت، حروف مقطعات سے اللہ نے اس کی ابتدا کی. فرمایا الف لام میم لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو حی بھی ہے قیوم بھی ہے. کیسا خدا؟ نزل علیک الکتاب بالحق، کہ اس نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا ہے جو حق ہے. قرآن کیا ہے؟ بولو تو صحیح. اگر آپ میرے ساتھ چلے تو یہاں رک کے ایک جملہ کو، اللہ نے قرآن کو حق قرار دیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ بولے تو جملے کا لطف دیجیے گا. قرآن کیا ہے؟ حق. قرآن کیا ہے؟ سارے بولو یار. حق ہے. کہا حق کیا ہے؟ فرمایا ان الرسول حق، میرا رسول بھی حق ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن بھی حق ہے، رسول بھی. ان اللہ الحق، اللہ بھی حق ہے. اب ایک ترتیب دیکھے گا، اللہ بھی حق، رسول بھی حق، قرآن بھی حق. موچی کے مومن اگر میرے ساتھ بول سکو، اللہ بھی حق، قرآن بھی حق، رسول بھی. تو پھر جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، اس حق نے حق کو حق پہ نازل کر کے حق کا حق ادا کر دیا. سلامت رہیں آپ. توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ بھی حق، بھیجنے والا بھی حق، جس پر نازل ہوا وہ بھی حق، اور جو نازل ہوا یعنی قرآن بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، اللہ بھی حق ہے. توجہ میرے بزرگوں، نوجوان بھائی، حضور دیکھیں قرآن کیوں حق ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کو حق کیوں قرار دیا؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن کلام الہی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، چونکہ اس حق کا کلام ہے اس لیے یہ حق ہے. رسول کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ ترجمان خدا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ وحی کے بغیر بولتا نہیں، وحی کے بغیر بولتا نہیں، کیوں؟ ترجمان حق ہے، اس لیے حق ہے. یعنی قرآن بھی حق اس لیے کہ کلام خدا. میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ کون کون چل رہا ہے. ارے قرآن اس لیے حق کہ کلام خدا، مصطفیٰ اس لیے حق کہ ترجمان خدا، وحی کے بغیر بولتا نہیں. اسی وحی سے دھلی ہوئی زبان سے مصطفیٰ کہتے نظر آئے حق ما علی و علی مالا. حق علی کے ساتھ ہے اور علی، سارے بولنا میرے بزرگوں نوجوان بھائیوں، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. بھئی اللہ حق ہے تو علی حق کے ساتھ، یعنی علی اللہ کے ساتھ، اور اللہ علی کے ساتھ. رسول حق ہے تو رسول علی کے ساتھ، علی رسول کے ساتھ. قرآن حق ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن حق ہے تو علی قرآن کے ساتھ. قرآن
علی کے ساتھ. لیکن عجیب یہ ہے اگر حدیث یہی رک جاتی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ حق کو مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ. لیکن قسم ہے عزت علی کی کہ رسول نے حدیث کو یہاں نہیں روکا بلکہ بات کو آگے بڑھا دیا. فرمایا حق کو مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. متوجہ صاحبان، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. توجہ چاہ رہا ہوں، جب قرآن حق ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن ادھر جائے گا جدھر علی جائے گا. ایک بات ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اور ایک مغالطہ بھی دور کرنا چاہتا ہوں. قرآن علی کے پیچھے پیچھے جائے گا. قرآن یہی وجہ ہے کہ علی عمل کرتے گئے، قرآن کی آیتیں بنتی چلی گئی. توجہ چاہ رہا ہوں، وہی علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ پہلے دی ہے. انما ولیکم اللہ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. بولو تو صحیح، ایسے ہے یا نہیں؟ یعنی علی عمل کرتے چلے گئے، قرآن کی آیتیں آتی چلی گئی. یعنی علی آل محمد نے روٹیاں پہلے دی ہیں، سورہ دہر بعد میں نازل ہوئی. توجہ صاحبان، اچھا چلیں ایک بات آئی گئی ہے تو کرتا چلا جاؤں کہ علی کا عمل پہلے ہے، آیت بعد میں. توجہ چاہ رہا ہوں جو میرے ساتھ ہے. لیکن ایک آیت ایسی ہے کہ آیت پہلے ہے، علی کا عمل اس کے بعد. توجہ چاہ رہا ہوں، ورنہ علی عمل کرتے گئے، آیتیں بعد میں آئیں. لیکن ایک آیت ایسی ہے، پھر کہہ رہا ہوں، ایک آیت قرآن کی ایسی ہے کہ جو آیت پہلے نازل ہوئی، علی کا عمل اس کے بعد ہے. لیکن علی کی فضیلت یہ ہے کہ پوری کائنات میں اس آیت پہ جس نے عمل کیا ہے وہ فقط علی کی ذات ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، نہ علی سے پہلے کسی نے اس پہ عمل کیا، نہ علی کے بعد اس پہ کسی نے عمل کیا. اس آیت کا نام ہے آیت نجوہ. توجہ، اس آیت نجوہ، نجوہ کا معنی ہوتا ہے سرگوشی کرنا، کان میں بات کرنا. توجہ چاہ رہا ہوں، آیت نجوہ جب نازل اس کا سبب نزول یہ تھا کہ رسول بیٹھے ہوتے ہیں صحاب کے درمیان، کوئی آ جاتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کے کان میں بات کرنی. توجہ صاحبان، اب رسول خلق عظیم کا مالک کچھ نہیں کہتے، طبیعت پہ ناگوار گزرتا، کچھ نہیں کہتے، سن لیتے بات. جب یہ بار بار ہونے لگا، توجہ چاہ رہا ہوں، بار بار ہونے لگا، اللہ کو اپنے حبیب کے جو ہے یہ حالت جو ہے وہ نہیں پسند آئی کہ میرا رسول تنگ ہو اور یہ تنگ کرتے چل جائیں. فرمایا خبردار میرے رسول کے ساتھ آ کے کانوں میں سرگوشی مت کیا کرو. ہاں اگر کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے صدقہ دیا کرو. جسے سمجھ آئیے میری بات کی، وہ جو روز روز آ کے رسول کے کانوں میں باتیں کرتے تھے، اب ایک بھی نہیں آتا جو رسول سے سرگوشی کرے. توجہ چاہ رہا ہوں، کیوں؟ جنہیں لینے کی عادت ہو وہ کبھی دیا نہیں کرتے. مولا سلامت رکھے جنہیں باتیں سمجھ آتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا تھا پہلے صدقہ دو، پہلے صدقہ دو، پھر آ کے میرے رسول کے کان میں سرگوشی کر سکتے ہو، وگرنہ تم نہیں کر سکتے. توجہ چاہ رہا ہوں، سرگوشی کرنی ہے پہلے صدقہ. پہلے روز آتے تھے، جب ہاتھ سے کچھ دینا پڑا پھر کوئی نہیں آیا، اور ایک دو تین دن کوئی نہیں آیا. جب کوئی نہیں آیا تو علی کے پاس تھا ایک دینار، علی نے اسے بنوایا، اس کے بنائے درہم، ایک درہم صدقہ دیا، آ کے رسول کے کان میں بات کی. پھر دوسرا درہم صدقہ دیا، آ کے رسول کے کان میں بات کی. پھر تیسرا درہم صدقہ دیا، آ کے رسول کے کان میں بات کی. جب علی عمل کر چکا تو اللہ نے کہا مسلمانوں مجھے لگتا ہے تم پہ یہ بات گرا ہے، آج کے بعد میں یہ حکم منسوخ کرتا ہوں. یہ عزت علی تھی کہ اللہ نے بتلا دیا علی وہ ہے جو دین پر دینا جانتا ہے. کہ قرآن ہمیشہ علی کے پیچھے چلے گا کیونکہ علی حق ہے. اور اللہ کے حبیب نے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. اب رسول بھی تو حق ہے، تو کیا رسول بھی علی کے پیچھے چلیں گے؟
ہرگز نہیں، میرا رسول کبھی بھی علی کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ صرف ہمارے رسول نہیں، وہ علی کے بھی رسول ہیں۔ بولو جسے سمجھ آئیے میری بات کی۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جانا۔ ارے علی جانتے ہیں رسول سے آگے ہونا فضیلت نہیں، رسول کے پیچھے رہنا فضیلت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ جو میں نے پہلے بتایا، جو رسول سے آگے بڑھ جائے گا، جس کی آواز رسول سے بلند ہو جائے گی، اس کے اعمال حفظ کر لیے جائیں گے، وہ مومن نہیں رہے گا۔ ارے علی تو مومن نہیں، علی امیر المومنین ہے، تو ایسا بڑا جرم علی کیسے کر سکتا ہے؟ تو صاحبان مصطفیٰ علی سے آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ علی رسول کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس علی کہتے نظر آئے میں ساری زندگی رسول کے پیچھے یوں رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جس پر جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا کہ اب رسول ہے حق، کہا پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، تو اب رسول تو پیچھے چلے گے نہیں، تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سرکار رسالت امام نے حضرت ابو ذر کو بتلایا، فرمایا او ابو ذر، اگر تو دیکھے ساری دنیا ایک وادی میں چلی جا رہی ہے، تنہا علی اکیلا چلا جا رہا ہے دوسری وادی میں، اور تم پتہ کرنا کیا ہے تیرا وظیفہ کیا ہے، اس جمہور کو چھوڑ دینا جہاں تنہا علی جا رہا ہے، علی کے پیچھے چل پڑنا، کیونکہ حق ادھر ہوگا جدھر علی ہوگا۔ میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ کا نزل علیک الکتاب بالحق، جس بات تک کی میں آپ کو زحمت دینا چاہ رہا تھا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا جو کہ حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے ما قبل کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جن کی توجہ میری طرف ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اللہ فرماتا ہے میں نے اس سے پہلے توریت کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا، جو کہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے فرقان کو نازل کیا۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے، بہت سے مترجمین نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ لکھا کہ یہاں فرقان سے مراد ہے قرآن۔ توجہ چاہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن فرقان ہے، لیکن اس آیت میں فرقان سے مراد قرآن اس لیے نہیں بنتا کیونکہ اس سے پہلے خدا قرآن کا الگ ترجمہ جو ہے وہ ذکر کر چکا ہے کہ ہم نے تجھ پر کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا جو حق ہے۔ تو پھر یہاں فرقان سے مراد کیا ہے؟ قبلہ فرقان سے مراد یہ ہے، فرقان سے مراد یہ ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دے اسے فرقان کہتے ہیں۔ تو یعنی جو ایمان اور کفر کے درمیان حق، بھائی ایمان حق ہے یا نہیں ہے نا، اور کفر جو ہے وہ باطل ہے، جو ایمان اور کفر کے درمیان فرق پیدا کرے وہ کیا ہے؟ فرقان۔ اور ایمان اور کفر کے درمیان یا ایمان اور منافقت کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے اسے محبت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ علی، وہ علی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اٹھا کے دیکھیے کتاب عبداللہ ابن مسعود سے بھی یہ روایت ہے، اور حضرت ابو بکر بھی کہتے نظر آئے کنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علی ابن ابی طالب، کہ ہم رسول کے دور میں، ہم اصحاب محمد رسول کے دور میں منافق کی پہچان علی کے بغض سے کیا کرتے تھے۔ نہ جانے کہ جو کون میرے ساتھ چلے گا کون میرے ساتھ نہیں چلے گا، صحابی رسول کہہ رہے ہیں کننا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علی ابن ابی طالب، کہ ہم رسول کے دور میں، رسول کے زمانے میں منافق کی پہچان علی کے بغض سے کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا جب ہماری محفل میں کوئی ایسا آ کے بیٹھ جاتا کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے،
تو ہم اس کے سامنے علی کا تذکرہ شروع کر دیتے. اگر خوش ہو جاتا تو ہمیں پتہ چل جاتا یہ مومن ہے، اور اگر اس کے چہرہ پہ جو ہے وہ سیاہی طاری ہو جاتی ہمیں پتہ چل جاتا یہ منافق ہے. تو قبلہ اب میں جملہ کہنے کی جرات کر رہا ہوں کہ نبی کے صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کے دور میں منافق کی پہچان علی کے بغض سے کرتے تھے. تو یہ ہم آج شیعوں کا نعرہ نہیں بلکہ 1400 سال پہلے سے اصحاب محمد کا نعرہ ہے. حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ. علی ابن ابی طالب پر بلند ترین سلام. مولا آپ کو سلامت. متوجہ صاحبان محترم، جو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرے وہ علی ابن ابی طالب ہے، فرقان ہے علی. توجہ چاہ رہا ہوں. اور قبلہ جس بات کے لیے میں آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد ان الذین کفروا بآیاتنا. بات ذہن میں ہے یا پچھلے والی نکل گئی؟ بے شک جو لوگ میری آیات کا انکار کرتے لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. توجہ چاہو. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ جو ہے وہ غالب بھی ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے. تب اب میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان من المجرمین منتقمون، کہ ہم مجرموں سے انتقام لیں گے. جو میری آیات کا منکر ہے اللہ کہتا ہے میں اس سے انتقام لینے والا ہوں. اور آیات سے مراد محمد و اہل بیت محمد جو سبیل الہی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. اب اللہ کہتا ہے جو آل محمد کا منکر ہے میں اس سے انتقام لوں گا، جو میری آیات کا منکر ہے میں اس سے انتقام لوں گا. پروردگار لاکھوں منکر پھر رہے ہیں تیری آیات کے، تیرے محمد و اہل بیت محمد کے، تو انتقام لیتا کیوں نہیں؟ بولو جسے سمجھ آتی ہے میری بات بھی. پروردگار لینا انتقام. تو غالب ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تجھ پہ کسی کا زور نہیں، تیرے سامنے جو ہے وہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تیرا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، تیری جتنی طاقت رکھتا کوئی نہیں. تو خالق کل مخلوقات ہے، تو مالک کل مخلوقات ہے. پروردگار تو جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے انتقام لے سکتا ہے. تیری ہر آیت کے منکر موجود ہیں، تیرے ہر آیت کے منکر موجود ہیں. تو کہتا ہے میں مجرموں سے انتقام لوں گا. تو انتقام لینے والا ہے، تو عزیز ہے، تو انتقام لیتا کیوں نہیں؟ اب جب نہیں آواز دیکھتا ہے خبردار. انتقام لینے میں جلدی کرتا وہ ہے جسے اپنے اقتدار کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ انتقام لینے میں جلدی کرتا وہ ہے جسے اپنے اقتدار کے چھن جانے کا خوف. توجہ نام مولا میں طرف رکھنا. اقتدار کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. ارے میں قادر مطلق ہوں، میں مالک الملک ہوں، میرا اقتدار دائمی ہے، میرا اقتدار کوئی نہیں چھین سکتا. میں انہیں ڈھیل دے دی ہے. جہاں تم یہ سوچتے ہو کیا میں انتقام لوں گا یا نہیں لوں گا، تو تمہیں میں نے ایک مثال دی ہے. جو میرا پہلی آیت کا منکر تھا میں نے اس کے سر پہ عذاب نازل کیا. وہ جو کہتا تھا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ علی کی ولایت کا اعلان اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ تو رسول نے کہا تھا میں کون ہوں اپنی مرضی. توجہ نام مولا میٹر رکھیے گا. میں کون ہوں اپنی مرضی سے ولایت کا اعلان کرنے والا؟ یہ اللہ کا حکم ہے. یہ کہتا ہوا چلا. پھر اللہ سے کہیے اگر اس کا حکم ہے میں علی کو نہیں مانتا، مجھ پہ عذاب نازل کر. اللہ کہتا ہے میں نے محمد کی موجودگی میں اس پہ عذاب نازل کر کے تمہیں بتا دیا کہ جب چاہوں، جس وقت چاہوں، جہاں چاہوں میں انتقام لے سکتا ہوں. لیکن لے اس لیے نہیں رہا، میں انتظار میں بیٹھا ہوں کب میری آخری آیت ظہور کرے، انہیں قبروں سے نکال کے عذاب نہ دوں. مجھے محمد کا خدا نہ کہہ رہا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو سبیل الہی کے دشمن ہیں چاہے کسی بھی دور میں ہو، توجہ چاہو،
اللہ کہتا ہے قبروں سے نکال کے عذاب دوں گا، میں ان سے انتقام لے کے رہوں گا، میں نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو سبیل الہی کا منکر ہو جائے مجرم ہے اور اللہ اس سے انتقام لے گا۔ مت سمجھے یہ دنیا کہ جنہوں نے حسین کو کربلا میں گھیر کے مارا تھا اجرکم اللہ، وہ اللہ کے انتقام سے بچ جائیں گے، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین سبیل الہی ہے، حسین اللہ کی سبیل ہے، اور یقین کیجئے اس سبیل الہی کو محفوظ رکھنے کے لیے حسین نے کربلا میں عباس جیسا بھائی قربان کیا۔ اجرکم اللہ، خدا کی قسم معمولی شخصیت نہیں ہے عباس، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اور ایک جملہ کہوں، آج عباس کا پرسہ ہے، اور یہ پرسہ آپ نے ام البنین کو نہیں، فاطمہ الزہرا کو دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ کہوں، اللہ نے دو بیٹے دیے سیدہ کو، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ دو بیٹے دیے نا، حسن و حسین، بیٹے تھے زہرا کے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یہ رسول کے بیٹے ہیں، حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں، بیٹے تھے سیدہ کے۔ اللہ کہتے ہیں رسول کے بیٹے ہیں، جس سے اپنا بیٹا زہرا کہے وہ عباس ہے۔ اجرکم اللہ، جسے زہرا اپنا بیٹا کہے۔ اور جانتے ہو کتنا فخر ہے بطول کو عباس پہ؟ جب قیامت کا دن آئے گا نا، قیامت کا دن آئے گا، ایک روایت سنتے جائیے گا، جب قیامت کا دن آئے گا ایک آواز گونجے گی، یا اہل معشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد۔ لوگوں آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی گزرنا چاہتی ہے۔ اجرکم اللہ، آنکھیں بند کر لو، رسول کی بیٹی گزرنا چاہتی ہے۔ سیدہ اپنے نورانی محمل پہ سوار ہو کے میدان معاشر میں آئیں گی، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، تمام اہل معاشر کے سر جھکے ہوں گے بطول کے احترام میں۔ صرف احترام نہیں، اس وجہ سے بھی جس حالت میں بطول آئے گی کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ اجرکم اللہ، صرف احترام ملحوظ نہیں ہے، یقیناً احترام بھی ہے، صرف احترام نہیں، لیکن سیدہ کی حالت بھی ہے، پہلو شکستہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ اور جب سیدہ اپنے نوری محمل سے برآمد ہوگی نا، تو ایک ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، دوسرے میں جناب علی اصغر کا خون آلود کرتا، لا کے ساکے عرش پہ ڈال کے کہیں گی پروردگار بتا تو صحیح میرے حسین کا قصور کیا تھا، پروردگار بتا تو صحیح میرے اصغر کا قصور کیا تھا، پروردگار بتا تو صحیح میرے اولاد کیوں ذبح کی گئی۔ اور یہ کہہ کے سیدہ ایک جملہ کہے گی، پروردگار تو احکم الحاکمین ہے، آج زہرا تیری عدالت سے انصاف چاہتی ہے۔ پروردگارا میں دنیا کی بھی ایک عدالت میں گئی تھی، مجھے انصاف نہیں ملا، بدلے میں مجھے تماچے مارے گئے، بدلے میں میرا گھر جلایا گیا، میری پسلیاں توڑ دی گئی۔ پروردگارا تو حاکم الحاکمین ہے، اب تیرے دربار سے سیدہ انصاف چاہتی ہے۔ بس ادادارو روایت پوری نہیں سناتا، اللہ قیامت کے دن سیدہ کو انصاف دے گا۔ جب انصاف مل جائے گا نا، ایک کوہرام بپا ہوگا عرصہ معاشر میں، ہر کوئی دھارے مار مار کے رو رہا ہوگا، سیدہ بھی رو رہی ہوں گی۔ جب بہت رو چکے گی نا، ایک مرتبہ رسالت امام اپنے مقام سے اٹھیں گے، کہاں آئیں گے؟
جہاں رسول کی زخمی بیٹی بیٹھی ہوگی، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، بطول اب تو چپ کر جا، ارے زندگی میں بھی روتی رہی، قبر میں بھی روتی رہی، حشر میں بھی رو لیا، زہرا بہت رو لیا، اب مجھے بتا تو صحیح میری امت کی شفاعت کا کیوں انتظام کیا ہے؟ او عزادارو، جب سیدہ یہ سنے گی نا، ایک مرتبہ کھڑی ہوگی، اپنے نوری محمل کے قریب آئیں گی، محمل میں ہاتھ ڈال کے دو کٹے ہوئے بازو نکالیں گی اور کہیں گی یا بتا کفال شفاعت ام کا ہادان یدان مکتوبتان ابن عباس، بابا تیری امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو بازو ہی کافی۔ اجرکم اللہ، کون عباس کہ جس کے سہارے قیامت کے دن بطول شفاعت کروائے، وہ عباس کیا گزری ہو؟ بس ایک یا دو جملوں کی مجھے اور اجازت دینا، کیا گزری ہوگی حسین کے دل پہ جب یہی عباس کہہ رہے تھے مولا اگر لڑنے کی نہیں تو مرنے کی اجازت دے۔ اجرکم اللہ کا عباس کیسے دوں؟ تو میری فوج کا علم بردار ہے، جب کہنا تو میری فوج کا علم بردار ہے، نہ ذرا یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کہا مولا تیری وہ فوج کہاں جس کا عباس علم بردار ہے؟ مولا میری فوج حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ اور عزادارو حسین فرماتے نہیں ہو عباس، جب تک تیرے علم کا پھریرا ہوا میں لہرا رہا ہے میرے بچوں کو ڈھارس ہے۔ عباس نے جملہ سنا، کہا مولا زندگی سے جی تنگ آ گیا اور میری گود کے پالے میری نگاہوں کے سامنے شہید ہو گئے، مولا اب مجھے اجازت دیجیے۔ کہا اچھا عباس اگر جانا چاہتے ہو نا تو مشکیزہ سکینہ ساتھ لیتے جاؤ۔ او عزادارو عباس نے مشکیزہ سکینہ پہنا، ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اگر سمجھ میں آ گیا تو یہی گریے کے لیے کافی ہے۔ او عزادارو عباس نے مشک سکینہ پہنا، ایک خیمے کے دروازے پہ آئے، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہتے ہیں علی کی بیٹی مہمان غلام کا آخری سلام۔ اللہ اکبر، جب کہنا مہمان غلام کا آخری سلام، سیدہ نے سر سے لے کے پاؤں تک عباس کو دیکھا، ایک جملہ کہا سیدہ نے اور عجیب حسرت تھی سیدہ کے لہجے میں، دیکھ کے فرماتی ہے عباس تجھے بھی اجازت مل گئی جو ماتم کر سکتے ہو، عباس تجھے بھی اجازت مل گئی۔ کہاں آزادی؟ سکینہ نے مشکیزہ پہنا دیا، کہا سکینہ نے مشکیزہ پہنا دیا، دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ٹیک کے سیدہ کھڑی ہوئی، خیمے کے دروازے پہ آئی، عباس کو دونوں بازوؤں سے تھاما، خیمے کے درمیان میں لائی، لا کے پہلے دایاں بازو چوما پھر بایاں بازو چوما، چوم کے فرماتی عباس مجھے کربلا اسی لیے لے آئے تھے، اور کہا عباس مجھے ایک وقت یاد آ گیا۔ آقا زادی کون سا وقت؟ کہا 21 رمضان کی رات تھی، میرا بابا زخمی تھا، میرے بابے کا سر میرے شانے پہ تھا، بابا بھی رو رہا تھا، میں بھی رو رہی تھی، تو مجھے ایک مرتبہ کہا میرے بابا نے، فرمایا زینب تو میرے بعد اجڑ جائے گی، زینب تیرے سر سے چادر اتر جائے گی، اور میں سوچتی رہی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اور کس کی ضرورت ہے جو میری چادر اتارے، لیکن آپ سمجھ گئی میری چادر نہیں بچی۔ اجرکم اللہ، اب سمجھ گئی میری چادر نہیں بچے گی۔ اور عباس عزادارو ایک جملہ اور سنیے گا، عباس آئے میدان کربلا میں، گھوڑا دریا میں ڈالا، مشک سکینہ کو بھرا، اب جو باہر نکلے عمر سعد کی آواز آئی خبردار یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ عزادارو بکھری ہوئی فوج سمٹ کے آئی، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، عباس جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے نا، ایک رستہ بنا، ایک وقت میں 3 کام کر رہے تھے عباس، مشک سکینہ بھی سنبھال رہے، علم بھی سنبھال رہے اور رستہ خالی کرانے کے لیے نیزے سے جنگ کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دہنا ہاتھ قلم ہوا،
مشق سکینہ کو بائیں ہاتھ میں رکھا، اس نے پھر وار کیا، عباس کا بہنا ہاتھ قلم ہوا، مشق سکینہ کو سینے سے لگایا، گھوڑے کو ایک پیڑ ہے، گھوڑا جلدی چل، پانی خیموں تک پہنچ جائے، اتنے میں ایک تیر آیا، عباس کی پیشانی پہ لگا، ایک اور تیر آیا، عباس کی آنکھ میں لگا، ایک تیر نوکوں والا تیر مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہوا، وہ اگر مشق چھت گئی، پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، کہا گھوڑا تو مجھے خیمے نہ لے جانا، اجرکم اللہ۔ اتنے میں ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، عباس کے سر پہ گرز مارا، سر یوں کھل گیا جیسے قرآن کھلتا ہے، وہ عباس کا دماغ نکل کے شانے پہ آیا، ایک آواز دی، مولا میرا آخری سلام۔ حسین چلے، عباس کے سرحانے آئے، عباس کے سرحانے آئے، اور سزادہ رو یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں جو اب تک نہیں رو پایا، جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوؤں کی بھیک مانگ لینا۔ حسین جھکے، عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، جب عباس کو محسوس ہوا نا کہ میرا سر حسین کے زانوں پہ ہے، جلدی سے اپنا سر حسین کے زانوں سے ہٹایا، کہا میرے لال کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہا مولا مجھے ایک درد رلا رہا ہے۔ کہا عباس کیسا درد؟ کہا جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے ان کا سر بابا علی کی گود میں تھا، جب بابا علی گئے ان کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا، جب بھائی حسن گئے ان کا سر آپ کی گود میں تھا، رو اس لیے رہا ہوں اب میں جا رہا ہوں، آپ میرا سر اپنی گود میں رکھ رہے ہو، لیکن جب آپ جاؤ گے آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ رو پڑے حسین کا عباس نہ گھبرانا، اور میرا سر مانا، میرا سر مانا کی گود میں ہوگا۔ عباس کی روح نے پرواز کیا، حسین خالی مشک و علم لے کے آئے، کہا بیویو آ جاؤ، اور میرا علمدار نہیں آیا، خالی علامات ماتم عباس۔